الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر 17 ربیع الثانی شریف 1446 ہجری 20 اکتوبر سن 2024 ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اتوار کا دن ہے، درس تو یہ بدھ کو ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے علم میں کہ اس طرح کہ ہم نے جس وقت حدیث پاک کا درس شروع کیا تھا تو ابتدائی گفتگو اور ابتدائی 3-4 احادیث مبارکہ جو ہیں تو وہ موجود نہیں تھیں، تو میں نے پھر اس طرح کہ حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا تذکرہ بھی آپ کو سنایا ہے، اور اسی طریقے سے ابتدائی جو 3-4 احادیث مبارکہ تھیں حدیث جبریل نیت کے متعلق انما الاعمال بالنیات، وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ تو یہ اس دن یہ درس پھر رہ گیا تھا اس کی وجہ سے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی آج اتوار کو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بدھ کا درس آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بنیادی جو اصول ہیں، اصول حدیث، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بنیادی، یعنی حدیث پاک صحیح کون سی ہے ضعیف، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی فصل ہے اور ہے باب فی الریاح، ہواؤں کے متعلق، یعنی ہوائیں جب چلتی ہیں، یہ جو ہوا آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ہوا ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، گرم ہوا ہوتی ہے، بارش لانے والی ہوا ہوتی ہے، پھلوں کو خشک کرنے والی ہوا ہوتی ہے، فصلوں کو خشک کرنے والی ہوا ہوتی ہے، خشکی پیدا کرتی ہے، اس کے متعلق ہواؤں کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ ہوائیں یاد رکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ ہوائیں کیا ہیں؟ بنیادی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، بس اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو جو گفتگو راستے کے اندر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی حدیث پاک کے ضمن کے اندر ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دوں گا۔ باب فی الریاح ہے، ہواؤں کے متعلق باب۔ سب سے پہلی حدیث پاک پہلی فصل کی کون سی ہے؟ اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت ہے 1427، ٹھیک ہے، 1427 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابن عباس اس کے راوی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصرت بالصباح وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد صبا سے ہماری مدد کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے قوم عاد دبور سے ہلاک کی گئی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اب دوستو دبور کون سی ہوا ہے، اور اسی طریقے سے صبا کون سی ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہوائیں مختلف سمت سے چلتی ہیں، یعنی مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، اس طریقے سے۔ اب مشہور قول کیا ہے؟ مشہور قول یہ ہے کہ جس وقت آپ جہاں سے مطلع آفتاب، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، مشرق کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہونا، تو وہاں سے جو ہوا آپ کے منہ کی طرف آتی ہے، وجہ یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، سینے کی طرف سامنے سے جو ہوا آتی ہے، مشہور قول یہ ہے کہ اس کو باد صبا کہتے ہیں، اور جو پچھلی جانب سے آتی ہے، یعنی مغرب کی طرف سے آتی ہے، آپ کی پشت کی طرف سے آتی ہے، اس کو کون سی کہتے ہیں؟ دبور۔ اور اسی طریقے سے دائیں جانب سے جو ہوا آ رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے بائیں جانب جو ہوا آ رہی ہوتی ہے، تو یہ باد جنوب اور باد شمال، یعنی شمال کی طرف سے جو آتی ہے یہ باد شمال ہے، اور جنوب کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں ان کو باد جنوب کہتے ہیں۔ بس مشہور یہی ہے، ٹھیک ہے، باقی اقوال کو آپ چھوڑ دیں۔ مشہور جو قول محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشرۃ اللمعات کے اندر جو نقل کی ہے، بس اسی مشہور قول کے اوپر آپ اکتفا کر لیں۔ اب ایک ہوا وہ تھی کہ جس ہوا نے ہلاک کیا تھا قوم عاد کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ میری مدد کی گئی ہے بعد صبا سے، یہ غزوہ خندق والے دن کی بات ہے۔ غزوہ خندق کی رات جو ہوا چلی تھی، اس سے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خندق کے دن جو مجھے مدد دی تھی ہوا کے ذریعے، یعنی ہوا چلی تھی اور ان کا سب کچھ جو مشرکین تھے مکہ سے آئے تھے ان کا سب کچھ الٹ پلٹ گیا تھا، اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو لوگ تھے قوم عاد تھی، اس کا قصہ جو عمومی طور کے اوپر آپ نے سنا ہوگا
کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہواؤں سے کیا کیا ہے؟ ہلاک کیا ہے۔ یہاں پر اس طرح کہ اب اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث پاک سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد صبا ہوا کی فضیلت بیان کی ہو دوسری ہواؤں کے اوپر، یعنی وہ ہوا کہ جو سامنے سے آتی ہے، جہاں سے مطلع آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں سے آتی ہے، سامنے کی طرف سے آتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، اور جو پیچھے سے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ باقی ہواؤں کے اوپر، یعنی مختلف قسم کی جو ہوائیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا مقصود یہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ان ہواؤں کی فضیلت بیان کی ہے۔ لیکن اس طرح ہوا یہ اللہ کی رحمتی ہوتی ہے، پیچھے سے آئے، دائیں طرف سے آئے، آگے سے آئے۔ سمجھ یہی آتی ہے حدیث پاک کے اوپر غور کرنے سے کہ یہاں پر مراد یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب ذوالجلال کی قدرت کو، یعنی دیکھیں نا، ہوا اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس طرف سے بھی آئے اللہ کا خزانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ امر کے تحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر فرمان جاری ہوتا ہے۔ وہی ہوا آپ کے پاس آتی ہے، رحمت بن کے آتی ہے، دوسری قوم کے پاس جاتی ہے، ان کے لیے ہلاکت کا سامان لے کے آتی ہے۔ بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھ لی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھیے۔ وعن عائشہ، دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، بسم اللہ۔ فرماتی ہیں قالت ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضاحکا حتی ارى منہ لہواتہ۔ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو کبھی بھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا یہ جبڑے مبارک جو ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جائیں۔ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح نہیں ہنسے۔ حتی ارى منہ لہواتی، یہ لہواتی کے الفاظ کے اوپر بھی یہ بڑی بحث ہے، بہرحال اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ بس جو بات آپ کو سمجھ آنے والی میں نے آپ کو بتا دی کہ منہ کا جو اندرون حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ اچھا، بہرحال چلو ایک دو قول آپ سن لیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ لحات کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ لہوات کیا ہے؟ لحات کی جمع ہے، بمعنی وہ بڑا ہوا گوشت جو منہ کے تالو کے آخر میں ہوتا ہے۔ یہ منہ اس کا جو تالو اس کے آخر کے اندر جو ہوتا ہے نا، اس کو لہوات کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ لحات وہ گوشت ہے جو زبان کی جڑ سے الگ کے آخر تک جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ لحات منہ کی گہرائی کو کہتے ہیں۔ بس دو تین یہ، یعنی مقصود کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فم مبارک ہے، وہ مبارک ہے، اس کا اندرون نظر آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کھلکھلا کے کبھی بھی نہیں ہنسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ حضور کے سامنے ہوتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خشیت، اللہ تعالیٰ کا وہ جو اجلال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے ہوتے تھے۔ اب بھی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، اگر جس وقت ہر وقت آپ اپنی توجہ ایک جانب حضور کی جانب لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی جانب لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی جہنم کو یاد کریں، جنت کو یاد کریں، بندہ نہیں ہنستا۔ ہنسنا، بہت زیادہ ہنسنا، یہ غفلت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام یعنی نہیں ہنسے کبھی بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اللہ تعالیٰ کی جانب ایک سا رہتا تھا، یعنی ہر وقت خوف، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف اور آخرت کے جو معاملات ہیں حضور کے سامنے ہوتے تھے۔ صوفیاء کی وہ باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ چلو آپ مانیں گے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اندر گم رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے تھے، چلو وہ باتیں آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، بہرحال ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ حتی ارى منہ لہواتی انما کان یتبسم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسکراتے تھے، انما کان یتبسم، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ فکان اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجہہ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بادل یا ہوا دیکھتے تو فکر مند ہو جاتے، اور وہ فکر مندی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی تھی۔ تبسم یعنی صرف یہ دانتوں کی جو سفیدی ہے نا، یہ ظاہر ہوتی ہے، یعنی معمولی سا، اس طرح تبسم اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دانتوں کی جو سفیدی ہے نا، بس دانتوں کی سفیدی کے ظاہر ہونے کا نام تبسم ہے، بس ہنسنا معمولی درجے کا تبسم۔ حضور کی امت حضور کی یہ سنت پہ بھول گئے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت چہرے کے اوپر بارہ بجائے رہنا۔ آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ مسکرانا، دانتوں کی سفیدی کا ظاہر ہونا۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس وقت پھر بادل کو یا ہوا کو دیکھتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر مندی اور بڑھ جاتی تھی، یعنی ویسے بھی فکر مند رہتے تھے ہر حالت کے اندر، ہر وقت فکر مند رہتے، لیکن آقا علیہ السلام جس وقت یہ دیکھ لیتے تو حضور علیہ السلام کی فکر مندی زیادہ ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے
کہ کیا پتہ اس ہوا کے اندر کیا ہے، خیر ہے یا شر ہے، اس بادل کے اندر کیا ہے، خیر ہے یا شر ہے، یعنی اچھا پیغام لے کے آئیے یا پھر کسی کی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ اپنی امت کے اوپر رحیم اور شفیق ہونے کی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام بادل کو دیکھتے، کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ دوسری روایت کے اندر تفصیل آ رہی ہے تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے بڑھیے۔ وعنہا، انہی سے مروی حضرت عائشہ سے، قالت کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا عصفت الریح، کہ جب ہوا چلتی تو حضور دعا پڑھتے۔ کان النبی اذا عصفت الریح قال اللہم انی اسألک خیرا و خیر ما ارسلت بھی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اس ہوا کی اور جو کچھ اس میں اس کی خیر طلب کرتا ہوں، اور جس کے لیے تو نے اس کو بھیجا ہے اس کی خیر مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور میں اس کے شر سے اور اس کے اندر جو کچھ ہے، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے پناہ لیتا ہوں جس کے لیے تو نے اسے بھیجا ہے۔ یعنی اس ہوا سے پناہ چاہتا ہوں، جو کچھ اس کے اندر بے برکتی اس سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور خیر طلب کرتا ہوں، جو کچھ اس ہوا کے اندر خیر ہے، جس خیر کے لیے بھیجی گئی اللہ پاک وہ خیر طلب کرتا ہوں، اور شر سے میں کیا کرتا ہوں، اس ہوا کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَإِذَا تَحَيَّلَتِ السَّمَاءُ، اور جس وقت آسمان کے اوپر بادل آتے، تحیلت السماء کیا ہے، نخیلہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، نخیلہ کہتے ہیں یا متحیلہ بارش والے دن کو کہتے ہیں عربی کے اندر، بارش والے دن، بادل والے دن بلکہ کہہ لیں، کیونکہ جو بادل ہوتے ہیں نا بارشوں سے پر ہوتے ہیں نا اور برسنے والے ہوتے ہیں، تو متحیل اس دن کو متحیلہ کہتے ہیں۔ متحیل اس لیے کہتے ہیں کہ بارش کے برسنے کو گمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ وَإِذَا تَحَيَّلَتِ السَّمَاءُ، کہ جس وقت آسمان کے اوپر بادل آ جاتے، تغیر لونہ، آقا علیہ السلام کے وجہ مبارک، چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا۔ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَرَ وَأَدْبَرَ، اور حضور علیہ السلام کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر داخل ہوتے۔ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِعَ عَنْهُ، جس وقت بارش برس جاتی نا پھر خوش ہو جاتے حضور علیہ السلام، کیونکہ خطرہ تھا نا کہ اس کے اندر کوئی شر نہ ہو، لیکن خیریت سے برس جاتے تو پھر آقا علیہ السلام کی ذات مقدس سے کیا ہوتے، بڑے خوش ہو جاتے۔ اچھا، فعرفت ذالک، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فعرفت ذالک عائشہ تو فسألتہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ کیفیت میں نے محسوس کر لی تو میں نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عاد، فرما وہ قوم عاد بھی تھی نا ایک، پتہ ہے اس کا قصہ آپ کو نا، قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، وفی روایت یقول اذا رأى المطر رحمہ، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بارش کو دیکھتے تو کیا کہتے، یار اے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت والی بنا۔ یعنی قوم عاد نے بھی بادل ہی دیکھے تھے نا اور بڑے خوش تھے کہ یہ ہمارے اوپر اب بارش برسنے والی ہے، لیکن اس کے اندر کیا تھا، عذاب تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قوم عاد کو ان بادلوں کے اندر عذاب بیچ کر، بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو کیا کیا، عذاب دیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے۔ وہ آگ تھی، وہ کیا تھی، آگ تھی، یعنی وہ پانی سمجھ رہے تھے اور وہ عذاب کی آگ تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا اس وجہ سے، اب آپ سمجھ گئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام اس لیے جس وقت بارش کو دیکھتے تو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا چہرہ مبارک اسی لیے تبدیل ہو جاتا تھا۔ اچھا آگے بڑھیے، روایت نمبر 1340، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث۔ اچھا یہ وہ مشہور آیت ہے سورہ لقمان شریف کی، تو یہ اسی کے متعلق ہے، چونکہ اس آیت کے اندر یہ بھی آتا ہے نا بارش کے برسنے کے متعلق بھی نا، تو یعنی یہ وہ 5 علوم وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ تعالیٰ اس کی قل کے اوپر یا اللہ تعالیٰ اس کی جز کے اوپر کسی کو مطلع کر دیتا وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسا کہ علم غیب کے متعلق جس وقت ہماری بحث گزری تھی، حضور علیہ السلام وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، ہم نے درس قرآن کے اندر اس کے اوپر غالباً 10 نشستوں میں گفتگو کی تھی، وہاں پر یہ ساری گفتگو میں کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیست السنۃ بألا تمطروا،
فرما قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش ہی نہ برسے، وَلَٰكِنَ السَّنَةُ أَن تَمْطُرُوا، ہاں قحط سالی یہ ہے کہ بارش تو ہو، ہاں أَن تَمْطُرُوا وَتَمْطُرُوا وَلَا تُنبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا، بارش تو ہو لیکن اگے ہی کچھ نہیں، زمین زرخیزی نہ اگائے، زمین سبزیاں ہی نہ اگائے۔ یعنی دیکھیں نا، اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسباب کے اندر تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھی۔ یعنی عمومی طور پر تو اسی طرح ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی تو ہم اس سال کو قحط سالی سال کہتے ہیں، لیکن بارش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ویسے روانی جاری فرما دے، سبزیاں اگائیں، سبزے اگائیں، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، تو وہ قحط سالی نہیں ہے۔ اور بارش ہوتی رہے لیکن کسی قسم کا کوئی پھل وغیرہ نہ اگے تو وہ کیا ہے؟ وہ قحط سالی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ اس پانی کے اندر آگ کی تاثیر رکھ دے، آگ کے اندر اللہ تعالیٰ پانی کی تاثیر رکھ دے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دی، معتدل بنا دی۔ آپ سمجھ گئے نا، یہ اس طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قحط سالی کون سا سال ہوتا ہے؟ جس سال بارش تو ہو، یعنی صرف بارش کا نہ ہونا قحط سالی نہیں ہے، بارش ہو لیکن زمین نہ اگائے کچھ بھی تو وہ قحط سالی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہر چیز طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ یعنی اسباب اختیار ضرور کریں، توکل کی یہی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اسباب اختیار ضرور کریں لیکن رزلٹ اور امید اسی ذات اقدس کے اوپر ہونا چاہیے۔ یعنی اسباب بھی تب ہی کارگر ہوتے ہیں، اسباب تب ہی کام کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے تو۔ ہاں، اس لیے اسباب بھی اختیار کریں اور توکل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہونا چاہیے، اور اسی کی ذات اقدس سے طلب بھی کرنی چاہیے۔ آگے بڑھیے۔ وعن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول الریح من روح اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ ہوائیں کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے ایک رحمت۔ تأتی بالرحمت و بالعذاب، اور آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت بھی لاتی ہیں، عذاب بھی لاتی ہیں۔ فلا تسبوها، تم ہواؤں کو گالی نہ دو، واسألوا اللہ من خیرها واعوذوا به من شرها، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ان ہواؤں کی خیر طلب کر، اور ان ہواؤں کے اندر جو شر ہے اسے پناہ طلب کر۔ یعنی دیکھیں نا، اسباب کو آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ یعنی ایک ہوا چلی ہے نا، ہوا ایک سبب ہے تباہی کا، آپ کو تباہ کر کے چلی گئی، مکان بلڈنگیں سارے گر گئے۔ جس طرح وہ سونامی آیا تھا، اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، یا دیگر جن ممالک کے اندر ہواؤں سخت سرد ہوائیں چلیں اور نقصان ہوا ہے فصلوں کا، مکانات گرے، مکانات تباہ، سخت تیز آندھی جس کو کہتے ہیں۔ تو اسباب کو گالی نہ دیں، ہواؤں کو گالی نہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خزانہ ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں ہی زمانے کو چلانے والا ہوں۔ زمانے کو گالی نہ دیں، کیونکہ زمانے کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح ہواؤں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، ہواؤں کو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہواؤں کو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو تقدیر کے اوپر شاکر رہیں۔ ہوا یعنی آپ اس طرح نہ کریے ہوا کیسی تھی کہ میرا سب کچھ تباہ کر، نہیں، یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت تھی۔ تو اپنے اوپر غور کر کہ آیا اس ہوا نے تجھے تباہ کیا، تیرا کچھ قصور تھا؟ اگر تھا تو سمجھ یہ وارننگ ہے، یا یہ عذاب ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے، یا پھر یہ عذاب ہے، الرٹ کرنے کے لیے آئی تھی، یا پھر اس طرح کچھ نہیں کیا تو آزمائش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی تقدیر کے اوپر صابر ہیں، اسباب کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ اسباب کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات، یا اسباب پیدا کرنے والی ذات، اسباب عطا کرنے والی ذات، اسباب بھیجنے والی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اقدس ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی، یہ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ میرے رب کا سارا، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہوائیں، فضائیں، پرند چرند، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی، جس طرح رب تعالیٰ کی ذات اقدس کا کو حکم ہوتا ہے اسی طرح۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کس چیز کے وہ کیا کہتے ہیں مکلف ہیں، آپ اس چیز کے مکلف ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے سوال کریں کہ اللہ پاک اس ہوا کو میرے لیے رحمت والا بنا، اس ہوا کو میرے لیے برکت والا بنا، اور اگر مثال کے طور اس کے اندر کوئی شر ہے، اللہ پاک اس شر سے میری حفاظت فرما، بس۔ تو وہی رب تعالیٰ جس نے ہوا نے آپ کا نقصان کر دیا، وہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر قادر ہے کہ وہ سب کچھ آپ کو دوبارہ عطا کر دے۔ اور پھر اس طرح بھی نہ کریں کہ عذاب بندے سے ٹل جائے اور بندہ پھر وہی مشرکانہ کام شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نہیں، اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اور جس طرح آتا ہے نا کہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو طلب کرتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، پھر خشکی کے اوپر آتے ہیں، پھر وہی ان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں دوبارہ، تم نے سمندر میں نہیں جانا، دوبارہ اسی خشکی کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے سکتا؟
انہی دریاؤں کو اللہ تعالیٰ حکم دے یہ باہر نکلے اور سارا کچھ نیست و نابود کر دیں۔ سیلابوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، دنیا کے اندر فلوڈ یہ جو سیلاب آئے ہیں انہوں نے کتنی تباہیاں کی، سمجھیں نا آپ اس بات کو، بس اس بات کو آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ تو یہ ہوائیں کبھی کیا ہوتی ہیں؟ عذاب لے کے آتی ہیں، کبھی یہ یعنی اکثر رحمتی لے کے آتی ہیں، کبھی کبھار یہ عذاب کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں، اکثر یہ کیا ہوتا ہے؟ رحمتی لے کے آتی ہیں۔ وعن ابن عباس ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک کے سامنے ایک بندے نے ریح یعنی ہوا کے اوپر لعنت کی، فقال لا تلعن الریح، حضور نے فرمایا نہیں اس طرح نہ کہا، ہوا کو گالی نہ دے، فإنها مأمورۃ، دیکھیں یہ پیچھے جو الفاظ میں نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں وہ صراحتاً حدیث پاک کے اندر الفاظ آ گئے، فإنها مأمورۃ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مأمور ہے، فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنۃ علیہ، اور اگر تم نے کسی چیز کے اوپر لعنت کی اور وہ لعنت کی مستحق نہیں، وہ واپس تمہاری اوپر لوٹ کے آئے گی۔ ہاں، ہوا تو اللہ کے حکم کی پابند تھی نا، تم نے لعنت کی، وہ تو مستحق نہیں تھی، تمہارے اوپر ہی اس نے واپس آنا ہے۔ معمورۃ فإنہ معمورۃ، فإنہا معمورۃ، یہ معمور ہوتی ہیں ہوائیں، ٹھیک ہے سمجھ؟ آگے بڑھیے۔ وعن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الریح وإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها ما فيها وشر ما أمرت به۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ وہی معنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو، اگر تم ناپسند کرتے ہو تو بس اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ آگے بڑھی۔ وعن ابن عباس قال ما حبت ریح قط الا جس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہوا کبھی بھی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے علی رکبت، گھٹنوں کے بل، وقال اللہم اجعلها رحمہ، اے اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت بنا، ولا تجعلها عذابا، اور اللہ اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے ہوا بنا، اس کو ہمارے لیے کیا کر؟ ہوا بنا، اور اس کو ہمارے لیے آندھی نہ بنا۔ قال ابن عباس فی کتاب اللہ تعالی انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا وارسلنا علیہم ریح العقیم وارسلنا الریاح لواقع وان یرسل الریاح مبشرات۔ یہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ رواه الشافعی والبہقی فی الدعوات الکبیر۔ یہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو صحابہ تابعین ہیں، علماء، ان کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ریح کا لفظ آ جائے نا صرف ہوا کا، صرف ہوا کا ریح، تو یہ عذاب کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ عذاب کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس طرح پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آیت بھی پڑھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جمع کا لفظ ریاح آ جائے نا، ریح کی جمع ریاح آ جائے تو یہ رحمت کے لیے، یہ رحمت کے لیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں پر یہ جو آیات کریمہ پڑھی ان کے اوپر آپ غور کر لیں، ان کے اوپر آپ غور کر لیں کہ جہاں پر ریح کا لفظ آیا ہے، ریح کا، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا وارسلنا علیہم الریح العقیم، وہاں پر جہاں پر ریح کا لفظ آیا اس کے اوپر بھی غور کر لیں، اور وارسلنا الریاح جہاں پر آیا اس کے اوپر بھی غور کر لیں۔ تو ریح کا لفظ کیا ہے؟ ریح العقیم، وہ بانچ کر دینے والی ہوا تھی، اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر ریاح آ جائے، جس طرح وارسلنا الریاح آ گیا تو یہ رحمت والی ہوا ہوتی ہے۔ بہرحال پھر علماء نے اس کا باقاعدہ جواب دیا ہے، علماء نے اس کا باقاعدہ جواب دیا، وہ بھی آگے لکھا ہوا ہے میرے سامنے، بالکل یہ فارسی کی عبارت میرے سامنے، بہرحال چلو اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آسان سی بات آپ کو بتاؤں، ہوا ہک ہو، ہک یعنی بالکل سنگل ہوا، ایک قسم کی ہوا جو مسلسل چلتی رہتی ہے، یا مختلف اقسام کی ہوائیں آ جائیں، دائیں سے بائیں سے، تیز، گرم، ٹھنڈی، مرطوب، اسی طریقے سے نرم، سخت، یہ مختلف قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، یہ آپس میں مل جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے تحت ہی ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے تو اس ایک سنگل ہوا کو خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کرے؟ تباہی کا خیمہ بنا دے، سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چاہے تو ساری ہوائیں اکٹھی ہو کر آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نوید لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ایک ریح کو اللہ تعالیٰ رحمت بنا دے، اور اکٹھی جو ہوائیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بنا دے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے یہ چیز ثابت ہو گئی نا کہ ریح اور یہ آپ کو فرق پتہ چل گیا نا۔ اگر دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو دیکھے اپنی تائید کے اندر، یعنی سنگل ہوا جس وقت چلے ریح تو وہ اس طرح کے
ہوتی ہے، حکیم کا لفظ آخر میں آ گیا تو وہ ہو گئی تباہی والی، اور ریاح کا لفظ جہاں پر آ گیا تو وہاں مبشرات یعنی رحمت والی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے اپنی تائید کے اندر یہ پیش کر دیا۔ خطابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ جب زیادہ تعداد میں ہوا چلتی ہے، زیادہ ہوائیں ہوتی ہیں، تعداد میں زیادہ ہوتی ہے، اور 2 قسم کی ہوائیں، 4 قسم کی، 10 قسم کی مختلف ہوائیں ہوتی ہیں، تو وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور بارش خوب برستی ہے، اور ایک کی بار چلتی ہے تو وہ ہوا بانچ ہوتی ہے، اور عرب ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ امام خطابی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں، معلم یہ جو آپ کی شرح ہے نا ابو داؤد، اس میں آپ فرماتے ہیں، یہ چونکہ روایت جو ہے نا یہ مختلف کتب، تو وہ فرماتے ہیں کہ عرب یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ آواز سنگل چلے ایک قسم کی تو وہ بانچ ہوتی ہے، تباہی لاتی ہے، اور مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، آپ کسی میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ہوائیں آتی ہیں نا، کبھی ٹھنڈی محسوس ہوتی ہیں، کبھی دوسری طرف سے آتی ہیں تو وہ اس طرح کے گرم محسوس ہوتی ہیں، کبھی بالکل درمیان سی ہوتی ہے، بالکل خنکی جس کے اندر ہوتی ہے، کبھی گرم مرطوب ہوتی ہے، مختلف ایک میدان کے اندر آپ کھڑے ہونا۔ کبھی میں نے بچپن کے اندر یہ بات محسوس کی ہے، یہاں پر اس طرح نا قریبی یہ ابھی مکان بن گئے نا، تو یہاں پر ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے بچپن کے اندر، اس وقت یہاں پر گھاس ہوتی تھی، یہاں پر کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تیسری چوتھی کے اندر۔ اس وقت میں نے ایک دفعہ یہ چیز بڑے اچھے انداز کے اندر محسوس کی تھی۔ مکانات وغیرہ تو نہیں تھے، اب تو ہوائیں چلتی ہیں اندر بلڈنگوں کے اندر، اتنا زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا، تو وہاں پر یہ ہم میدان کے اندر تھے نا، تو وہاں پر یہ چیز میں نے محسوس کی تھی کہ ہوا ایک آئی نے ایسی گزری، اس کے اندر آندھی تھی بڑے، اور دھول مٹی بھی میرے اوپر پڑی ہے۔ پھر اس طرح کہ ایک دم ٹھنڈا جھونکا ہے میرے اوپر، اتنا خوبصورت مجھے محسوس ہوا وہ منظر، آپ چونکہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا بھی بچپن تھا۔ تو پھر اس طرح کا محسوس ہوتا ہے جس طرح سر کے اوپر آواز چل رہی ہو، صرف سر کے اوپر، باقی نچلے نہیں، صرف سر کے اوپر آواز چل رہی ہو، بالوں کو اس طرح دائیں بائیں، اس وقت بچپن میں خوبصورت بال تھے، دائیں بائیں۔ تو بات اس طرح، یہ مختلف قسم کی جو ہوائیں ہوتی ہیں تو عرب یہ کہتے ہیں یہ رحمت والی ہوتی ہیں، اور صرف سنگل ہوا آتی ہے نا، سنگل، کبھی آپ نے محسوس ہوا جس طرح سمندر چلتا ہے نا لگاتار دریا، بالکل اسی طرح ایک سنگل، ایک لگاتار مسلسل ایک انداز سے، ایک سپیڈ سے بھی وہ ہوا چلتی ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو عرب یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایسی آواز جو ہوتی ہے تو یہ آواز کیا آتی ہے۔ لیکن ابو جعفر طحاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کا انکار کیا اور کرا، اور کیا فرما وجرین بہم بریح طیبۃ، ٹھیک ہے، یہ اور ان کی کشتیوں کو خوشگوار ہوا چلاتی ہے۔ یہاں پر ریح سنگل ہے نا، مفرد ہے، تو دیکھیں نا، یہ بریح طیبہ، اس ریح کو اللہ تعالیٰ نے طیب پاک فرمایا، خوشگوار فرمایا۔ اچھا جی، اور اسی طریقے سے یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ صیغہ مفرد ریح کا لفظ عذاب اور رحمت دونوں کے لیے آیا ہے، یعنی ہوا کی صفت ریح مفرد ہو یا ریاح جمع ہوں، ہوائیں ہوں، ان کے لیے عذاب اور رحمت دونوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ بھی آپ نے پیش کیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو حدیث گزری ہے نا، اس میں آتا ہے کہ الریح من روح اللہ تعالیٰ، کہ ریح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں مفرد ہے، ٹھیک ہے، تاتی بالرحمت والعذاب، یہ رحمت کے لیے بھی آتی ہے، عذاب کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ابو جعفر طحاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس کو کہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول مبارک بھی کہ انا نسألک من خیر ہذہ الریح وخیر ما فیہا، یہاں پر بھی دیکھیں سنگل، یعنی عذاب اور اسی طریقے سے رحمت دونوں کے لیے ریح کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ روایت بھی گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقف جو ہے، تو اس کو ابو جعفر طحاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا۔ بہرحال سادی سی بات، آواز سنگل ہو، آواز 10 قسم کی ہو، ٹھیک ہے، عذاب اور رحمت دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتی ہیں۔ سنگل آواز چلے، رحمت ہو، الحمدللہ، ایسا ہو سکتا ہے، اور 10 قسم کی ہوائیں ہوں، عذاب ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ سنگل ہوا ہو، سنگل ہوا، اور وہ اس طرح عذاب بنے تب بھی ٹھیک ہے، اکثر ہوائیں ہوں عذاب بن جائیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابصر ناشئنا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک جب آسمان میں بادل دیکھتے، من السماء تانی الصحاب، یعنی بادل، ترک عملہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمل کو کیا کرتے تھے، ترک فرما دیتے، واستقبلہ، اور قبلے کی طرف منہ کر لیتے تھے، وقال اللہم انی اعوذ بک
من شر ما فیہ فإن کشفہ حمد اللہ وإن مطرت قال اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا، یعنی حضور علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ بادل دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے، اور پھر جب وہ برس پڑتی تو حضور علیہ السلام خوش ہوتے، اللہ کی حمد بیان کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ پاک اس بارش کو سود مند یعنی پلانے والی، سقین پلانے والی، اللہم سیبا نافعا کے الفاظ بھی دوسری روایت کے اندر آئیں، لیکن اس روایت کے اندر سقین نافعا سود مند اور نفع والی بنا اس کو، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عمر ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کانا اذا سمع صوت الرعد والصواعق، حضور علیہ السلام جب گرج اور بجلیوں کی آواز سنتے، والصواعق فقال اللہم لا تقتلنا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہلاک نہ کرنا، بغضبک اپنے غضب سے، ولا تہلکنا بعذابک واعفنا قبل ذالک، اور اللہ پاک اس کو کیا کر ہمارے لیے سلامتی والا بنا، ٹھیک ہے۔ تیسری فصل کی آخری روایت میں عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں انہ قال اذا سمع الرعد، حضور علیہ السلام جب رعد کی آواز سنتے، ترک الحدیث، حضور علیہ السلام گفتگو چھوڑ دیتے، وقال سبحان الذی یسبح الرعد، اور فرماتے پاک ہے وہ ذات جس کی حمد کرتی ہے رعد، یعنی یہ رعد یہی بجلیوں کی یہ جو کڑک ہوتی ہے، ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بجلیاں چمکتی ہیں، یہ ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی ہیں کہ ہمیں چلانے والی ایک ذات ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی رعد جو ہے، رعد یہ گرجدار جو آواز ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی ہے، اور اسی طریقے سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رعد ایک فرشتہ یہ، بہرحال اگر رعد فرشتہ ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر رعد سے مراد یہ بجلیوں کی آواز ہو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، یہاں پر پہنچ کر ہماری تیسری فصل بھی مکمل ہو گئی۔ کتاب الجنائز پڑھیں گے، لیکن اگلے ہفتے بدھ والے دن انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اصول حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی اس سے اگلا جو ہفتہ آئے گا تو کتاب الجنائز سے ہم آغاز کریں گے۔ واخر دعوانا ان